إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وأنت بهادي الأمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا ألا كذبتم بآياتي ولم يحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا محترم سامعین، آپ کے علم میں ہے کہ ہم قرآن حکیم کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کی الحمدللہ ہم نے کل جو ہے اسے ہمیں یہ جو سورہ نمل ہے اس کی ہم نے 72 آیتیں جو ہیں کل پڑھ لی تھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم آگے شروع ہوئے۔ اور یہ قرآن حکیم کی یہ جو سورہ نمل ہے اس میں ساری جو گفتگو ہے علم کے بارے، اس کا نقطہ تعلیم جو ہے، جو اس میں اصل معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں وہ علم کے بارے اور قیامت کے آنے کے آثار ہیں، اور مختلف قسم کے واقعات جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ سبا جو بلقیس تھی اس کا معاملہ، اور افرید کا کہنا کہ میں جن جو تھے وہ ایک آدمی کا تخت کو آگ چمکنے سے پہلے لے آنا، اور اسی طرح دوسرے تو پھر اللہ نے کل جو ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ اگر تھوڑا سا تدبر اور فکر کریں، غور کریں، تو یہ جو گندگی انہوں نے اپنے پیغمبروں کے اوپر ڈالی تھی، یہ قرآن جو ہے ان حاضر قرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، جو یہ اختلافات آپس میں کرتے تھے اپنے پیغمبروں کے بارے میں کہ داؤد علیہ السلام کو عاشق بنا دیا، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ان کو قتل کر دیا، ابن اللہ بنا دیا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، تو وہ ساری گندگی جو ہے قرآن حکیم فرقان عظیم نے یہ فرما دیا کہ میں نے بنی اسرائیل جو آپس میں اختلافات کرتے تھے اگر وہ ضعیف شعور ہوتے، تھوڑا سا سمجھ اور دیانت سے کام لیتے، تھوڑی سی غور اور فکر اور تدبر کرتے، تو میں نے وہ سارے معاملات اس قرآن کے اندر ان کے جو اختلافات تھے اس پہ حل کر دی۔ 589 میں 599 عیسوی میں انہوں نے جو اس وقت کا جو استنبول ہے وہ قسطنطنیہ، اس میں عیسائیوں کی حکومت تھی اس وقت، تو انہوں نے اس وقت یہ ریگولیشن پاس کیا تھا کہ جو عیسیٰ ہے ابن اللہ ہے، تو اللہ نے اپنے رسول جب یہ قرآن نازل فرمایا تو یہ سارے اختلافات
اور پروٹیسٹنٹ اور کیتھل اور پھر ان کی لڑائیاں، بے شمار قتل و غارت، اور ان کے جو ہیں گرجا ادھر جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوتا ہے، وہ ساری دنیا کی گندگی جو تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، اور قرآن حکیم نے جو ان کے درمیان اختلافات تھے ان کو دور کرنے کے لیے قرآن حکیم نے واضح طور پہ یہ ساری آیات جو ہے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اس کے جو یہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی دعوت کو قبول کر لیں، مسلمان اور مطیع اور فرما بردار بن جائے، اور ان گمراہیوں سے بچ جائیں جن میں ان کی پہلے قوم جو مبتلا ہے، جیسے قریش سے مخاطب تھے، اور قریش جوئے بھی کھیلتے، شرابیں بھی پیتے تھے، سارے کام کرتے تھے، تو یہ اللہ نے فرمایا یہ رحمت ہے، ہدایت ہے کن کے لیے؟ جو اللہ کے سامنے سرنگوں اپنے آپ کو کر دیں، ان کے لیے یہ رحمت کا گوشہ کھول دیتی ہے، اور ان کے لیے پھر یہ ساری ہدایت اور بلندیاں۔ اور چند سالوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہی قریش جو پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور جو اونٹ چرانا بھی نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عروج عطا فرمایا کہ ساری دنیا کے اوپر اسلام کی حکومت ہوئی، اور وہی قریش جو تھے دنیا کے سب سے ذہین اور فتین لوگ بن گئے، صاحب عزت بن گئے۔ کس کی وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے، جس قرآن کو انہوں نے اٹھا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ وہی ریگزار عرب، وہی ایک گوشہ گمنامی میں تھے، اگر وہ زیادہ سے زیادہ اگر یہ قرآن کو نہ مانتے تو ایک زبردست قسم کا چھاپا مار دستہ بن جاتے، لیکن اللہ نے ان کو عزت سے نوازا جب انہوں نے قرآن کو اپنے سر کا تاج بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، اور یقیناً اس طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اب اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، یعنی اس کے فیصلے کو، اللہ کے فیصلے کو نافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، نہ اس کے فیصلے میں، اللہ کے فیصلے میں کوئی غلطی اور کوتاہی کسی قسم کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آخر میں کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ زبردست اور جاننے والا ہے اور ستار ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، غفور ہے، مغفرت کرتا ہے، بندوں کے اوپر لوٹ آتا ہے، توبہ قبول، تواب ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن جو نہیں کرتے تو پھر ان کے اوپر اللہ فتوکل اللہ، آپ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی اپنا ٹھنڈا میٹھا سا ساتھی ہوتا ہے تو پھر اس کو ذرا غمگین ہو، پشیمان ہو تو اس کو تسلی دیتے، اللہ اپنے حبیب کو جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا آیت نہیں آئی نا، وہی تو اللہ کے رسول پشیمان تھے، بڑے ہی پشیمان تھے، بڑے پریشان تھے، تو جب پریشانی کے عالم دیکھا تو فرشتہ حاضر ہوا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا، پہلے تو قسمیں کھائیں دعا کی اور رات کے اندھیرے کی، ماں ربو کا وما کلا، میرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، اور وہ رحمت کی جو برسات تھی وحی کی صورت میں آپ کے دل کے اوپر نازل ہوتی تھی، جس سے وہ شفقت اور تسلی ہوتی تھی، اور وہ ڈھارس بنتی تھی، ایک حوصلہ ہوتا تھا کہ میرا اس سے واسطہ ہے جو حی اور قیوم ہے، کہ وہ زندہ ہے، قائم ہے، اور جب اس سے واسطہ نبی کا ایمان، پھر نبی کے ایمان کے اندر پھر حوصلہ، پھر توکل، اللہ نے کہا فتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کر، انک علی الحق المبین، تو گھبرا نہ، تو بے شک کھلی ہوئی حقیقت کے اوپر تیرا جو بنیاد ہے سچائی کے حق المبین ہے، تو بالکل روشن جو سچائی ہے اس کے اوپر تیری بنیاد ہے، تو بالکل کسی قسم کا غم نہ کر، یہ سارا کچھ جو یہ کر رہے ہیں اس بھروسے پہ تو یقین کر لے کہ یہ تو صریح حق پر ہے، اور تیرے اس حق کو یہ جٹلا نہیں سکتے، ایسے لوگ بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے منافق ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول یا اللہ کی آیات کو جٹلاتے ہیں، اس لیے فتوکل علی اللہ، اے میرے محبوب
مجھ پہ اللہ پہ توکل کر، انک علی الحق المبین، ایک روشن حق ہے جس کے اوپر تو جو آیتیں تو سناتا ہے، اس میں کسی اب اللہ فرماتے ہیں انک لعلم، پھر مزید تسلی، جیسے سمن بکمن فہمی لا یرجعون، پہلے سورہ بقرہ میں ہم پڑھا تھا کہ سمن بکمن فہم لا یرجعون، یہ سمن ہیں، بکمن ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، لا یرجعون، لوٹ کے نہیں آتے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ یہ سنتے نہیں، یہ بہرے ہیں، لا تسمع الموتى، تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، یہ جو دین کو نہیں سمجھتے، جو پیغمبر کی ہدایت جو دے رہا ہے، جو تبلیغ کر رہا ہے پیغمبر، جو بتا رہا ہے، لا تسمع الموتى، اگر وہ اس کو فالو نہیں کرتے تو اللہ کہتا ہے تو تسمع الموتى، یہ تو مردہ ہے، تو میتوں کو تو نہیں سنا سکتا، ان کی کانوں میں فوز نے ہی وقرا فبشرہ بعذاب علیم، یہ ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیے گئے ہیں، روئی بھر دی گئی ہے، بہرے کر دیے گئے ہیں، یہ جب تو سناتا ہے تو ان کو نہیں تیری بات کو سنتے، ان کو بشارت دے دردناک عذاب کی، تو لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، نہ ان بہروں تک تو اپنی پکار پہنچا سکتا ہے جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایسے قرآن کو سن کے بھاگتے ہیں جیسے جنگل کا شیر آ گیا ہو اور جنگل کے گدھے اس کے آگے بھاگتے ہیں، مسفرا بھاگتے ہیں، کہ یہ ہمارے کانوں میں پڑ گئی آواز۔ وہ بڑی بہترین مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ بڑھیا جب جا رہی تھی تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، وہ بوجھ اس کے ہاتھ میں تھا، تو کہا اماں جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہ یہاں مکے میں ایک شخص آیا سنا ہے کہ جو اس کا کلام سنتا ہے وہ بہت بڑا جادوگر ہے، جو اس کا کلام سنتا ہے بس اس کا ہو کے رہ جاتا ہے، اس کا جادو چل جاتا ہے، تو میں اس کے ڈر سے بھاگ رہی ہوں۔ اچھا اماں جی یہ بوجھ مجھے دے دیں، یہ وزن مجھے دے دیں، یہ سامان مجھے دیں، میں آپ کو جہاں جانا ہے مجھے بتائیں، میں بعد آپ چلتا ہوں آپ کے ساتھ، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھیں میں تمہیں لے کے جاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب کا کندھا، مائی کا ہاتھ، بوجھ ایک ہاتھ میں، جا کے جب رکھا جہاں پہنچنا تھا تو کہا بیٹے کون ہے تو؟ کہا میں وہی ہوں جس کے ڈر سے آپ بھاگ کے جا رہے ہیں۔ کہا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ رسنے کرو، یہ پیار مخلوق سے پیار، ان کے گناہوں سے آوازاری بیداری، لیکن کوشش یہ کریں کہ جو بھی آپ کے ساتھ لگ جائے اس کو جنت والا بنانے کی کوشش کریں، دوزخ کی آگ سے اس کو بچائیں، یہ اصل میں مشن ہے۔ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، تو نہیں مردوں کو سنا سکتا، صم الدعاء تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، اور نہ تو پیروں تک اپنی پکار پہنچا سکتا، اور جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں ان کو کون روک سکتا ہے؟ تمہاری بات کے لیے صرف اپنے کان بند نہیں کرتے، بلکہ لوگ کہتے ہیں جہاں سے گزرتے تھے بھاگ جاتے ہیں اور گلگلا مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں تاکہ آپ کی بات کو کوئی نہ سن سکے۔ لیکن یہ قرآن جو ہے اللہ نے پھر اس قرآن کی عظمت کے ساتھ وما انت بہذا العمی ضلالۃ تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے نہیں بچا سکتا۔ ایک مثال ہے اللہ نے عطا فرمائی کہ جو اندھا ہے جس کو ہاتھ پکڑ کر زبردستی انہیں سیدھے راستے پر کھینچ لانا اور گھسیٹ کر لے چلنا تمہارے بس کی بات ہے، جو خود بخود اپنی آنکھوں پہ پڑ دے گا۔ اتنی بے شمار مثالیں، بے شمار اللہ نے نظیریں بیان کی، پھر بھی اگر آپ اندھے بن کے جائیں تو اللہ فرماتے ہیں آپ اندھوں کو ان ضلالۃ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، یہ انہی لوگوں کو تم سنا سکتے ہو جو اللہ کی آیات، میری آیات، اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کے لیے تو رات دن کی نشانی کافی، اور پھر زندگی اور پھر موت کی نشانی کافی۔ بے شمار لوگ پہلے ہمارے موجودہ کدھر گئے، روزانہ ہم اعلان کرتے ہیں فلاں فوت ہو گیا جی جنازہ ہو گیا، لیکن میں نے سعودی عرب میں دیکھا جب وہاں فوت ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ اپنی مہلت وقت پوری کر کے چلے گیا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کا آسان جو ہے آسان فرمائے، اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ فاتح کرو جی، یہ چالیہ کرو جی، اب یہ کل کرنے ہیں، یہ کوئی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے، دعائیں مغفرت کی جاتی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ لیکن یہاں تو بس وہ 4 منٹ کا جنازہ اور 34 منٹ کی دعا، وہ بھی دعا چلتی 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 ایسی جگہ پہنچ جاتی، پتہ نہیں مردے کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، لیکن باہر دعا جنازہ خود اٹ سیلف جو ہے وہ دعا ہے، اور اس کے اندر بے شمار دعائیں پوری زور شدت سے اور کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالجہر بھی جنازہ پڑھایا ہے اور خفی طور پہ بھی پڑھایا ہے، لیکن بعد میں نماز دعا جو ہے وہ کہیں ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ مانتے ہیں، بہرحال ان کا اپنا ہے۔ اللہ من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، اللہ فرما بردار جو بن جاتے ہیں اور ان کی آیات کو مان لیتے ہیں تو پھر اللہ ان کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ قیامت کے قریب جب ہماری پوری بات ہماری، اللہ فرماتے ہیں جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم زمین سے جانور نکالیں گے۔ مختلف جو مفسرین ہیں انہوں نے مختلف ان کے بیان کیے ہیں، لیکن وہ علمی گفتگو ہے، اس رنگ کا ہوگا، اس رنگ کا نہیں ہوگا، کیسے نکلے گا، کہاں سے نکلے گا، کیا کرے گا۔ یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا نہ رہ جائے، تو اللہ زمین سے جانور نکالے گا، ایک جانور ہوگا یا پورا قبیلہ جانور ہوگا، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ تم قیامت کا انکار کرتے تھے، لو یہ قیامت کا وقت قریب آ گیا، اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور دھواں ہوگا، خسف الارض ہوگا، زمین دسے گی، مغرب میں بھی مشرق میں بھی شمال میں بھی دسے گی، اور پھر اور بے شمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں۔ تو امام خدری نے نقل کی، امام خدری سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہی بات انہوں نے خود حضور سے سنی، اس سے معلوم ہے کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے اور سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا تو اللہ تعالیٰ زمین سے اس جانور کے ذریعے آخری مرتبہ حجت تمام کرے گا کہ جو تبلیغ کے فرائض انجام دینے سے انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے رک جائیں گے تو پھر اللہ دعوت الارض زمین سے جانور نکالے اور اس کی بہت بڑی گردن ہوگی، بڑے بڑے اس کے پاؤں ہوں گے اور وہ لوگوں سے بڑی دور سے بات کرے گا۔ ایک جانور ہوگا یا پورا قبیلہ ہوگا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، وہ کیسے نکلے گا، کہاں سے نکلے گا، کوئی کہتا ہے یمن سے نکلے گا، کوئی کہتا ہے عدن سے نکلے گا، کوئی کہتا ہے مکے سے نکلے گا، کوئی بیت اللہ سے نکلے گا، اس قسم کی بے شمار روایات ہیں، لیکن ان کا علمی گفتگو ہے اور وہ لوگوں کے اپنے فقہی مسائل ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قیامت کے دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور وہ جانور جو ہے جس کو اللہ پیدا کرے گا، ایک ہوگا یا کئی ہوں گے، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور لوگ پوچھیں گے یہ کیسے، وہ لوگ پوچھتے ہیں کیسے کرے گا وہ باتیں، تو آگے اللہ نے حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم ما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری جلدیں جو ہیں یہ تم سے شہادت دیں گی، تو اس وقت کہیں گے وقالوا لجلودهم لما شہدتم، اپنی جلدوں سے کہیں گے تم علینا قالوا انطقنا الکلام، کہیں کہ یہ جلدیں جو تھے تو کہیں کہ تم ہمارے اوپر شہادت دیتے، تو جلد کہے گی کہ اللہ نے آج ہمیں گویائی دی ہے، جو سب کو اللہ گویائی دینے والا ہے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، سورہ حامیم سجدہ میں، کہ ہر چیز کو جس نے گویائی دی ہے اس نے آج ہمیں بھی یہ گویائی دی ہے، ہاتھ بولے، جلد بولے، آنکھ بولے، زبان بولے، بند ہوگی، ناک بولے گا، سر کے اوپر بال بولیں گے، پاؤں بولیں گے، کہاں گئے تھے چل کے، سٹ میں گئے تھے، مسجد میں گئے تھے، نیت کیا تھی، دل کی گواہی مل جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو حاضر باش ہو جائے اور اللہ کا خوف اپنے اوپر پورا مسلط کر لے، تھوڑی سی کوشش اور جستجو کرے اور اس جنت کے وارث بن جائیں،
جس کے اندر کوئی تغیر بات نہیں آنا، کوئی بڑھاپا نہیں آنا، کوئی بیماری نہیں آنی، کوئی مصیبت نہیں آنی، کوئی غم نہیں آنا، اور جوان ہی جوان رہنا۔ اس جنت کے وارث بننے کے لیے تھوڑی سی کوشش۔ من الارض تکلم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وہ ان سے کلام کرے گا، لوگوں یہ ہے اللہ کی آیات جن کے تم انکار کرتے تھے، یہ اللہ فرمائے گا یہ میری ہماری آیات یہ تھی جن کے بعد وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَالْيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج اللہ گھیر کے لائے گا، جو کہے گا کیا کہے گا فوجن ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون، جو ہماری ہم بات پوری قوموں کی قوم میں ایک مسلمان بھی نہیں ہوگا، اللہ ان کو قیامت کے دن گھیر کے لائے گا۔ اذا جاء قال اقذبتم بآیات، کیا ہماری جو آیات تم جھٹلاتے تھے ولم تحیطوا، کیا تم نے کوئی ایسا کیا تحقیق کی تھی جو اللہ کے اس قرآن کو جھٹلاتے تھے؟ تحیطوا بہا علما، کیا علم کی بنیاد پہ جھٹلاتے تھے؟ ماذا کنتم تعملون، حالانکہ تم نے اس کا علم ہی آتا ہے، کوئی تحقیق تم نے کی نہیں تھی، اگر تم تحقیق کرتے تو تمہیں پتہ چلتا یہ ستارے چمکتے کیسے، سورج طلوع کیسے ہوتے، بارش برستی کیسے، انسان پیدا کیسے ہوتا ہے، پھل کیسے لگتے ہیں، پھول کیسے آتے ہیں، تو ساری چیزیں سامنے ہوتی تو پھر تم کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن تم نے تحقیق تو کی نہیں، بس اندھا بس یہ بت رکھا ہوا اس کو بھولتے رہتے ہیں۔ اپنی سب سے بڑا بت جو ہے اپنی انسان کی خواہشات، جو ان سے بچ جائے گا اللہ سب کو بتوں سے بچا دے گا، اور اگر خوف اللہ کا مسلط اپنے اوپر کریں گے تو پھر شیطان ویسے ہی بھاگ جائے گا۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ ہمارا بیٹھنا پڑھنا قبول فرما، اللہ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ تیرے حضور پیش کرتے ہیں اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما، اللہ جو بتائیے ہیں غلطیاں ہیں اللہ درگزر کرو، آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا، اللہ معلوم یا بغیرت اللہ تجھے ناراض کر دیا، اللہ مظلوم فریوں پہ رحم فرما، اللہ مظلوم فریوں پہ رحم فرما، اللہ مسلمانوں کو مسلمان بنا دے، دوسرے کا بنا دے، آنے والے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تنگ دستوں کو غنی بنا دے، صلی اللہ تعالی علیہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ۔ جزاکم اللہ